بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق اللہ مولانا العظیم فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، سارا کچھ نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہ کیجیے، بہت تھوڑا ہے، محدود ہے، بڑی جلدی چھن جانے والا ہے۔ ہاں، عقل مند وہ ہے جو دنیا کی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ کر زندگی گزارے، اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ ایک اعتبار سے یہ بیکار بہت ہے، دوسرے اعتبار سے یہ اعلیٰ بہت ہے۔ اس پر بھروسہ کر کے اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا جائے تو یہ بیکار بہت ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس زندگی کو کام میں لایا جائے تو یہ مفید بھی بہت ہے۔ وہ جیسے ایک اللہ والے بازار میں گئے تو ایک صاحب برف بیچ رہے تھے، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جو برف تھی نا وہ بہت قیمتی تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ 100 سال پیچھے جب کسی کے یہاں مہمان جاتے تھے تو خاص تحفوں میں سے ان کے لیے کیا لے کر جاتے تھے؟ برف لے کر جاتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی یہ جو برف ہے یہ بھی زندگی کی طرح ہے، جلدی کام میں لے آؤ وگرنہ پگھل جائے گی۔ برف جو ہے یہ بھی کس کی طرح ہے؟ زندگی کی طرح ہے، جلدی کام میں لے آؤ وگرنہ پگھل جائے گی۔ برف کو بر وقت کام میں لایا جائے مفید ہے، اگر توجہ نہ دی جائے تو بالکل پانی کی شکل میں بہہ جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے، اس کو کام میں لے آئیں گے تو زبردست ہے، کام میں نہ لائے تو اس نے دنوں میں پگھل کر ختم ہو جانا ہے۔ وما عند اللہ خیر، لوگوں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، مفید ہے۔ وَأَبْقَى، اور وہ باقی رہنے والا ہے، وہاں کوئی فنا نہیں ہے۔ اللہ نے فنا کا اصول وہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھتے دیکھتے چہرے پر وہاں جھریاں پڑ جائیں، نہیں، وہاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی چہرہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جوانی اور صحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا حسن و جمال اسی طرح باقی رہے گا، اس کو کبھی بھی زوال کا خدشہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ سارا کچھ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ایمان کی ساری حقیقتوں کو سمجھ جائیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ توکل ایک اعتبار سے اپنے اندر کچھ اور حقیقت لیے ہوئے ہے، دوسرے اعتبار سے کچھ اور حقیقت لیے ہوئے ہیں۔ توکل کا ایک معنی یہ ہے
کہ بندہ اپنی صلاحیتوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے، اگر بھروسہ کرے تو صرف اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرے۔ موجود اسباب پر اعتماد نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر بھروسہ کرے۔ اسباب کو اسباب کی حد تک ہی رکھے، اس سے آگے ان کو کچھ نہ سمجھے۔ جس بندے کا اپنے اللہ پر جتنا توکل بھروسہ مضبوط ہوگا، وہ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف سے اتنی ہی برکتیں اور کامیابی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ہر اعتبار سے کامل، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت میں فرمایا میرا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے نہیں دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے، ناکام نہیں ہونے دیتے، بے یار و مددگار نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک عجیب قوت ہے۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کیا ہے؟ ایک عجیب قوت ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا کی چیزوں کو ہی پیٹتا رہے اور اس کا سارا ایمان، سارا اعتماد، سارا بھروسہ پیسے ٹکے پر ہی ہو، پیسے ٹکے پر ہی ہو۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کے کمزور سے کمزور تر ہونے کی علامت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کے کمزور، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو، ہمارے توکل میں کمی ہو اور ادھر سے ایمان کامل ہو۔ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی بھائی، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی۔ توکل خود ایمانی کیفیت ہے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخل اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ بخل اور ایمان یہ ایک دل میں، ریاکاری اور اخلاص یہ متضاد حقیقتیں ہیں، کبھی بھی ایک دل میں جمع ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی نیک عمل میں اخلاص بھی رکھے ہوئے ہیں، دکھلاوا بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی۔ بالکل یہی معاملہ ہے ایمان اور توکل۔ اس لیے صاحب ریاض الصالحین نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ باب التوکل والیقین، دونوں کو اکٹھا لائے ہیں۔ توکل اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بھائی یہ دونوں کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے گئے، یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یکدم صورتحال کیا ہوگی؟ ان حضرات کو پہلے سے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس اللہ پر بھروسہ رکھو، اس اللہ پر کیا رکھو؟ بھروسہ رکھو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ بندہ مشکلات سے یوں نکل جاتا ہے، بندہ مشکلات سے یوں نکل جاتا ہے۔ اور بھائی اس کا ایک رخ یہ بھی ہے، جو شخص اسباب پر، بندوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ بھائی وہ کیا کرتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے معاملات میں اولاد پر بھی بھروسہ نہ ہو، اپنی جیب کے پیسے ٹکے پر بھی بھروسہ نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر بھی بھروسہ نہ، کسی چیز پر بھروسہ نہ ہو۔ اور بھائی یہ جو توکل ہے یہ یکدم نہیں آتا، یہ بڑی مشق کے بعد آتا ہے۔ بھائی کس طرح آتا ہے؟ بڑی مشق کے بعد آتا ہے۔ اور بندہ جب آہستہ 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 اس پر عمل کرتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتا ہے، اس کو سوچتا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ قوت دے دی جاتی ہے، یہ قوت دے دی جاتی ہے کہ اس کی ہر مشکل مرحلے پر اس کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتی۔ بھائیو میری بات سنو، میں بھی اور آپ بھی،
ہر بندہ مستقبل کی مشکلات سے ڈرتا ہے، ہر بندہ مستقبل کی مشکلات سے، صحت کے اعتبار سے بندہ ڈرتا کہ یار میں 60-65 پر پہنچ گیا، 70 پر پہنچ گیا، آگے بڑھاپا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں ہیں، بڑھاپا لاکھ بیماری ہے۔ بندہ پیسے کے اعتبار سے ڈرتا ہے، کاروبار کے اعتبار سے ڈرتا ہے، اولاد کے، انسان کی بشری کمزوری ہے اولاد کے بارے میں فکر مند رہنا۔ یہ مستقبل کے خطرات ہیں، اندیشے ہیں، طرح طرح کی سوچیں، خطرات ہیں، فکریں ہیں۔ بندہ دن رات سوچتا ہے میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ بھائی یہ فکریں ہر کسی کو لگی رہتی ہیں کہ نہیں؟ ہر کسی کو لگی رہتی ہیں۔ مستقبل کی مشکلات کے مقابلے کا سب سے بہترین حل یہ ہے صحیح اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، صحیح اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور انشاءاللہ جو صحیح اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اتنا مضبوط عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائیں، ایک خوبی، اپنے رب پر بھروسہ کریں، دوسری خوبی، تیسری خوبی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ ایمان والے وہ ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، اگرچہ بے حیائی بھی گناہ کبیرہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو الگ کر کے بیان کیا۔ پہلے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے گناہ کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اسلام میں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے سزائیں بیان کی، جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، تہمت ہے۔ اور گناہ کبیرہ وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، مثلا جھوٹی گواہی ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ تو بھائی گناہ کبیرہ اسے کہا جاتا ہے جس پر قرآن و سنت نے سزائیں رکھی ہوں، حد مقرر کی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے آخرت کی وعید اس پر بیان کی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ وہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، کبائر سے بچاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو سچی بات عرض کروں، اصل تقوی ہے ہی گناہوں سے بچنا۔ اصل تقوی ہے ہی کیا؟ گناہوں سے بچنا۔ ہم تقوی سمجھتے ہیں زیادہ عبادت کو، نہیں بھائی، تقوی جو ہے یہ پرہیز کا نام ہے۔ اور آپ حضرات نے اطباء کا قول سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ پرہیز آدھا علاج ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پرہیز آدھا علاج ہے۔ یہی دین میں ہے، گناہوں سے بچ جانا۔ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، اس نے 60-70% اپنے اسلام کو محفوظ کر لیا۔ اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا جو رنگ نہیں جمتا، جس کی برکتیں اور اثرات نہیں آتے، اثرات نہیں آتے، اس کی وجہ بڑے بڑے گناہ، کہیں سود ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں رشوت ہے۔ جیسے اب ہمارے اے سی چل رہے، آپ کو پتہ ہے کھڑکی دروازے ساری ونڈو بند ہے۔ اب یہ 3 الماریاں چل رہی، اگر اور دروازہ کھلا رہ جائے، اتنے بڑے ہال میں سارے بند ہیں، 3 اے سی کی الماریاں چل رہی ہیں، بس ایک طرف سے دروازہ کھلا رہ گیا، بھائی وہ ساری طاقت کو نکال دے گا کہ نہیں؟ ساری طاقت کو نکال دے گا۔ بندہ اچھا خاصا تندرست فٹ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے 3-4 دن بخار ہو جائے تو بندے کی مت ماری جاتی ہے، معدہ خراب ہو جائے تو اس کے چہرے پر کمزوری آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ گناہ کا ہے بھائی، یہی معاملہ کیا ہے؟ گناہ کا ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہے یہ عبادات کے اثرات کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز وہ شعور دیتی ہے. نماز کی عجیب تاثیر ہے بھائی. نماز گناہ سے بچنے کا شعور پیدا کرتی ہے. شرط یہ ہے کہ نماز ہو. بھائی شرط کیا ہے؟ نماز ہو. تو فرمایا ایمان، یہ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ان لوگوں کا مقدر ہے، یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں. یہاں اجتناب کا لفظ ہے. بھئی یہاں کیا لفظ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے واسطہ پڑے گا، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ صرف نبی کی شان ہے جس کو اجتناب کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو خیال ہی نہیں آتا. ہم جب تک زندہ ہیں گناہوں سے واسطہ پڑے گا، زبردستی محنت کر کے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. ہاں. اور دوسرا فرمایا فواحش بھی گناہ کبیرہ کا حصہ ہے. اس کو الگ کیوں فرمایا؟ فواحش ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن میں بے حیائی کو دخل ہو. جن میں کس چیز کو دخل ہو؟ چونکہ وہ زیادہ خطرناک ہے. چونکہ حیا ایک بہت عظیم الشان خوبی اللہ نے بندے میں رکھی ہے. حیا اندر کا وہ مادہ ہے، دل کی وہ کیفیت ہے، وہ غیرت ہے جس سے بندہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. دیکھو بھائی، ہر غیرت مند بندہ سوال کرنے کو اپنے لیے موت سمجھتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے اندر ایک طاقت رکھی ہے. بالکل اسی طرح حیا ایک مادہ اور ایک طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تک پہلے نبیوں کی جو باتیں پہنچی، حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جب تائید کر دی، مہر لگا دی، تو پتہ چلا کہ یہ پہلے نبیوں کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ بات پہنچی ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے. اگر حیا چلی جائے تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ بیکار ہے، جو چاہے کرتا پھرے. اس لیے فواحش سے اسلام نے الگ کر کے ہر جگہ، جہاں یہ جو نماز کی آیت میں نے پڑھی ہے وہاں بھی فواحش کا الگ تذکرہ، ان الصلاۃ تنہا والمنکر. حالانکہ منکر میں سارے گناہ آ گئے، لیکن فحشا کو الگ کر کے بیان کیا، چونکہ جیسے زنا ہے اور وہ چیزیں جو انسان کو بے حیا بناتی ہیں. اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو جنسی لین کے گناہ شامل ہیں، دوسرا کسی بھی گناہ کبیرہ کو علل اعلان کرنا، کوئی شرم محسوس نہ کرنا، کوئی حیا محسوس نہ کرنا. علماء نے اس کو بھی فواحش میں شامل کیا. اس کو بھی کس میں شامل کیا ہے؟ فواحش میں. اس لیے دونوں طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ہاں اگر ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی عظیم نعمت ہے، عظیم نوازش ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے غلطی کی تلافی کا راستہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے غلطی کو ٹھیک کرنے کا، اب جیسے نماز ہے، نماز میں ہمیں بھول لگتی ہے، سجدہ سہو رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو جاتا کہ بھائی غلطی ہو جائے تو دوبارہ پڑھو، غلطی ہو جائے تو دوبارہ، تو مشکل آ جاتی. شریعت نے آسان سا طریقہ رکھا کہ جی کچھ غلطیاں ایسی ہیں اگر ہو جائے تو کیا کرو؟ 2 سجدے کرو. اللہ تعالیٰ ان سے کیا کر دیتے ہیں؟ تمہاری نماز کی غلطی کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے ڈبل رحمت کر دی. ایک تو توبہ کا طریقہ بھی رکھ دیا اور آسان کر دیا. پہلی امتوں میں توبہ کے طریقے بہت سخت ہیں. پہلی امتوں میں تلافی کے طریقے بھائی کیا تھے؟ بہت زیادہ سخت تھے. یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر انعام ہوا ہے کہ توبہ کا راستہ بھی، توبہ رکھی بھی بھائی کس طرح؟ بڑی آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ بعض موقع پر صحابہ اکرام نے خود سے توبہ کا مشکل راستہ چنا. جو صحابہ غزوہ تبوک سے واپس، اور اس طرح ایک اور صحابی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا. اپنے آپ کو کس سے باندھ لیا تھا؟
رسول با صحابہ نے تبصرہ کیا کہ اگر اپنے آپ کو ستون سے نہ باندھتے، حضور علیہ السلام کے پاس آتے تو اللہ کے نبی تو آسانی سے خود بھی معاف کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے بھی بخشش مانگ لیتے۔ اس لیے بھائی توبہ کا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا باب ہے۔ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ اصل میں کس کا دروازہ ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ اس لیے بندہ گناہ، بلکہ امام غزالی سمیت اپنے بڑے بڑے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر جمع رہے، اس پر ڈٹا رہے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ گناہ کر کے اس پر کیا کرے؟ جمع رہے، ڈٹا رہے، نہیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کا ایمان کمزور ہے۔ مسلمانیت یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں بشریت کے تحت ٹھوکر لگ ہی گئی ہے تو بھائی فوراً کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔